عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 2 جس کا نام ہے الغنی والفقیر، معنی ہوگا ایک مالدار اور ایک غریب۔ سبق کا عنوان ایسا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سبق کے اندر کوئی نصیحت کی بات ضرور ہوگی، اور حال یہی ہے کہ سبق کا جو عنوان ہے اسی کے اعتبار سے سبق کے اندر نصیحت آموز قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک غریب اور ایک مالدار، دو شخص کے درمیان کیا فرق ہے اور دونوں کے تکلیف اٹھانے اور پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ چھوٹا سا قصہ ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہمیں ملتی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اس سبق کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہوئے ہیں ان الفاظ کے معانی سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بأس۔ بأس کا معنی ہوگا پریشان حال۔ بأس یعنی پریشان حال، تکلیف زدہ انسان۔ عالم، عالم کا معنی ہوگا اس نے تکلیف پہنچائی۔ عالم یعالم، یہ ماضی کا صیغہ ہے عالم، اس نے تکلیف پہنچائی۔ فلسن، فلسن کا معنی ہوگا سکہ، یعنی جو پیسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ دو شکلوں میں ہوتے ہیں، ایک کاغذ کی شکل میں اور ایک دھات کی شکل میں۔ جو دھات کی شکل میں ہوتا ہے اسے ہم سکہ کہتے ہیں، تو اسے عربی میں کہتے ہیں فلسن، اور اس کی جمع آئے گی فلوسن۔ سکہ چاہے 1 روپے کا ہو یا 10 روپے کا ہو، کوئی بھی کرنسی کا سکہ ہوگا اسے عربی میں کہیں گے فلسن۔ البطینۃ معنی ہوگا پیٹ کا درد۔ پیٹ کے درد کو عربی میں کہتے ہیں البطینۃ۔ تعلم، اس کا معنی ہوگا اس نے تکلیف برداشت کی۔ اوپر تھا عالم یعنی اس نے تکلیف پہنچائی، اب تکلیف پہنچائی ہے تو پھر کسی کو تو پہنچی ہوگی، تو جسے پہنچی ہوگی اس کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ تعلم یعنی اس نے تکلیف برداشت کی۔ آگے ہے سقمن۔ سقمن کا معنی ہوگا بیماری۔ قرآن کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قصے کے اندر کہ قال انی سقیم، یعنی میں بیمار ہوں، تو یہ اسی معنی میں یہاں پر بھی ہے سقمن یعنی بیمار۔ غضب، اس نے قبضہ کر لیا۔ غضب کا معنی ہوگا کسی چیز پر ناجائز طور پر ظلماً قبضہ کرنا، حق جما لینا۔ کسی کی گاڑی کو زبردستی اس سے لے کر چلا لینا، کسی کی زمین کے اوپر اپنا مکان یا اپنی دکان یا اپنے جانور وغیرہ کو یا اپنا سامان وغیرہ کو رکھ دینا، اس حال میں کہ سامنے والا ناراض ہو۔ ناجائز قبضے کو کہتے ہیں عربی میں الغضب۔ غصب یعنی اس نے قبضہ کر لیا۔ علم، علم کا معنی ہوگا تکلیف۔ علم کا معنی ہوگا تکلیف۔ یؤلم، وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ یؤلم یعنی وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ ثری، ثری کا معنی ہے خوشحال، اسی سے آتا ہے اہل ثروت یعنی خوشحال لوگ۔ ثری یعنی خوشحال، جسے دنیا کے اعتبار سے ہر
چیز کی آسانی اسے ملی ہو، مکان اچھا ہو، کاروبار بہترین ہو، اور اعزاء اور اقارب اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہو، مطلب ہر اعتبار سے اسے اطمینان ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ایسے آدمی کو کہیں گے کہ بھئی یہ آدمی سری ہے، یعنی خوشحال ہے۔ اثارہ کا معنی ہے اس نے ابھارا۔ ابھارنا مطلب تیار کرنا کسی کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زید نامی لڑکا پڑھنے میں کمزور ہے تو حامد نامی لڑکا جو اس کا دوست ہے وہ زید کو الگ الگ مثالیں دے کر اور الگ الگ جو دنیا کے اندر بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں، پڑھ کر آگے بڑھے ہیں، ایسے لوگوں کی مثالیں دے کر اسے تیار کرتا ہے پڑھنے پر، اسے ابھارتا ہے، اسے کہتے ہیں آثر۔ جملہ اس طرح کہیں گے کہ آثر حامد زیدا للتعلیم، کہ بھئی حامد نے زید کو پڑھنے کے لیے ابھارا۔ شدتن سخت، شدتن کا معنی ہوتا ہے سخت، جیسا کہ ہم اپنی بول چال میں بھی کہتے ہیں کہ آج شدید گرمی تھی یا آج رات شدید بارش ہوئی، تو اسے بولتے ہیں سخت اردو میں۔ اساسن، اساسن کا معنی ہوگا بنیاد، اساسن یعنی بنیاد۔ جیسا کہ کوئی مکان بنایا جاتا ہے تو پہلے زمین کے اندر گہرے گڑھے کھود کر اس کے اندر اس کے بنیادوں کو بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ عمارت تعمیر کی جاتی ہے، تو اس بنیاد کو، اس فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں اساسن۔ والن، والن کا معنی ہوگا گورنر، والن یعنی گورنر۔ یہ حکومت کی طرف سے ایک عہدہ ہوتا ہے جو اہل منصب کو دیا جاتا ہے۔ ضیعتن، ضیعتن کا معنی ہوگا جاگیر۔ کسی شخص کی بہت سی زمینیں ہو، بہت سے باغات ہو، کھیت کھلیان ہو اور بہت سے مکانات ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ضیعتن ہیں، فلاں کی یعنی جاگیر ہے، مطلب اس کی ملکیت کی چیزیں ہیں۔ ترعرع، ترعرع کا معنی ہوگا وہ بڑا ہوا، یعنی بڑا ہوا، پروان چڑھا، مطلب یہی ہوگا اس کا۔ نازلتن مصیبت، نازلتن مصیبت۔ عزلہ، اس نے اسے عہدے سے ہٹا دیا، اس نے اسے عہدے سے ہٹا دیا۔ عزلہ کا معنی ہوگا، عزلہ یعنی ہٹا دیا اس نے۔ ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، وہ مفعول کے اوپر واقع ہوتی ہے۔ صرف عزلہ لکھا ہوا ہوتا تو معنی ہوتا اس نے عہدے سے ہٹا دیا، اس نے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن ہو کا جب ہو اندر شامل ہو گیا تو معنی یہ ہوگا کہ اس نے اسے یعنی کسی اور کو عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ سبق کے اندر جب یہ عزلہ کی ضمیر جب اس کی طرف لوٹے گی اس وقت آپ کو اس کا ربط معلوم ہو جائے گا۔ ہمن، ہمن کا معنی ہوتا ہے غم، تکلیف پہنچتی اس وقت انسان غم زدہ ہو جاتا ہے تو اسے عربی میں کہیں گے ہمن۔ ازداد، زیادہ ہونا، ازداد یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ ازداد العلم، علم زیادہ ہوا۔ ازداد الماء فی البحر، دریا میں پانی زیادہ ہوا۔ قضا، قضا کا معنی ہوگا اس نے فیصلہ کیا، قضا اسی سے ہم کہتے ہیں قاضی، جس طرح ہم قاضی کہتے ہیں تو قضا قاضٍ یعنی قاضی نے فیصلہ کیا۔ قاضی کا معنی ہوگا فیصلہ کرنے والا اور قضا کا معنی ہوگا اس نے فیصلہ کیا، یہ صیغہ ہے ماضی کا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق نمبر 2 کے الفاظ معانی الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ آپ اسے اچھی طرح اپنی نوٹ بک کے اندر سبق نمبر 2 الغنی والفقیر کا عنوان ڈال کر لکھ لیں اور اچھی طرح سے اسے یاد بھی کر لیں۔
انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم اس سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔